ہم 3 بنیادی سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے ان اہل دانش سے کہ پاکستانی معاشرے میں انتہا پسندی اور پولرائزیشن کے اسباب کیا ہیں، پاکستانی معاشرے سے انتہا پسندی اور پولرائزیشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور نوجوان نسل کو ادب اور کتب بینی کی طرف دوبارہ کیسے راغب کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوالات ہم نے رکھے پاکستان کے اہل دانش کے سامنے۔ آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں کہ اس کے جواب میں وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب تو یہ ہے کہ نہ تو سیاسی سطح، نہ نیم سیاسی سطح، نہ معاشرتی سطح پہ کوئی ہمارے لیے لائے عمل نہیں ہے۔ جب آپ کا لائے عمل ہی نہیں ہے، جب کوئی رہنمائی نہیں ہے آپ کی، یعنی ہماری حکومتیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں، وہ تو یہی کرتی ہیں کہ فلاں چیز سستی ہو جائے، فلاں یہ ہو جائے۔ بھائی آنے والے زمانوں میں کیا ہوگا، فکری طور پہ آپ کون لوگ ہوں گے، کیسے گزر کر رہے ہوں گے، تو اس کے لیے یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ یہ تو ضروری تو ہیں، اس کے بغیر کیسے چلیں گے، مگر وہ ایک سوچ دوسری ہے، وہ اس کا کوئی کام ہماری سرکاری سطح پہ ہمت افزائی بھی نہیں ہوتی۔ اس کا خاتمہ تو درسگاہوں سے ہوگا، اس کا خاتمہ حکومت کی پالیسیوں سے ہوگا، اس کا خاتمہ ہماری پوری معاشرتی زندگی کے لیے جو بنا ہے اس سب سے ہوگا۔ وہ تو نظر نہیں آ رہا نا۔ اچھا یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اس کے لیے لوگ سوچ رہے ہیں، فکر مند ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو کہ لائٹ اور زندگی کو ہلکا کرتی ہیں، وہ ان سے آپ دور ہوتے جاتے ہیں تو آپ کے ہاں وہ جبریت آتی جاتی ہے اور آپ ان خیالات کے شکار ہوتے جاتے ہیں جو کہ زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اچھا اب آپ وقت کو تو پیچھے نہیں لے جا سکتے، تو آج ہمارے وقت میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز ہمارے معاشرے کو آگے بڑھا سکتی ہے، ہماری تہذیب کو مستحکم کر سکتی ہے، مستقل کر سکتی ہے۔ اسی کے حساب سے آپ کو ان روایات کا اور ان اقدار کا طرف بڑھنا پڑے گا۔ دراصل یہ جہالت کی باتیں ہیں، ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، تعلیم کی کمی ہے، تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم خاص کر پاکستان کے مغربی علاقے پہ ایک عرصے سے جنگ مسلط ہے، پڑوس میں جنگ ہو رہی ہے اور حالات ایسے ہیں، دہشت گرد پروان چڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمارے بچوں پہ اثر پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ روزگار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تو وہ بیچارے کمانے کے لیے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کی ذہن میں منفی اثرات غالب ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مثبت ماحول فراہم کریں، ان کو اپنی ثقافت سے، اپنی مذہب سے، اپنی روایات سے جوڑے رکھیں، تو وہ کبھی بھی برے کاموں کی جانب نہیں بڑھیں گے، وہ منشیات سے بچے رہیں گے، وہ جہالت سے بچے رہیں گے، اور وہ اپنے کیا کہتے ہیں دہشت گردی کے اثر سے بھی بچے رہیں گے اور خود بھی دہشت کی جانب توجہ نہیں دیں گے۔ عدم برداشت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر لطیف جذبات مر جاتے ہیں۔ لطیف جذبات سے مراد یہ ہے کہ میری استھیٹکس، میری جمالیات، میرا انسان ہونے کا جو جوہر ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں سے پیار کرتا ہوں، دوسروں سے محبت کرتا ہوں، دوسروں کے لیے ایثار کرتا ہوں، وہ سارے جذبات میرے سرد پڑ گئے، کمزور پڑ گئے، یا یوں کہیے کہ مر گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لطیف جذبات کی جو چیز آبیاری کرتی ہے وہ فنون لطیفہ ہیں، لٹریچر ہے۔ جب آپ ادب پڑھتے ہیں، جب آپ فنون لطیفہ سے وابستہ ہوتے ہیں، تو آپ میں لطیف جذبات کی اپریسیشن ہوتی ہے۔ جب لطیف جذبات کی اپریسیشن ہوتی ہے تو آپ اکوموڈیٹو ہوتے ہیں، دوسروں کو جگہ دیتے ہیں، دوسروں کے نقطہ نظر کو سنتے ہیں، آپ کے اندر کرٹیکل تھنکنگ پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر سیکھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک ادب دوست، فنون لطیفہ دوست معاشرہ تشکیل دیے بغیر یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایسی انوائرمنٹ ہو جس میں وہ کتاب سے متعلق ہوں، سستی کتابیں ان کو مل سکیں، جس میں وہ فنون لطیفہ سے متعلق ہوں، جس کی وجہ سے ان کے ہاں لطیف جذبات پیدا ہوں۔ تو میرا خیال ہے حکومتی سطح پر، سماجی سطح پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے لوگوں کے اندر کتاب دوستی پیدا ہو۔ آپ دیکھیے پیرس جیسے شہر میں 1100 سے زیادہ پبلک لائبریریاں ہیں۔ ایڈنبرگ انگلینڈ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے، وہاں 298 تقریباً 300 پبلک لائبریریاں ہیں، اور آپ کے پاس لاہور جیسے شہر میں، اتنے بڑے شہر میں صرف 6 پبلک لائبریریاں ہیں۔ تو یہ سارے چیزیں وہ ہیں کہ جس میں آپ کو نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ برداشت کا جو ماحول تھا، تحمل کا،
اور روایت کے احترام کا وہ ہمارے ہاں اب کم ہوتا جا رہا ہے، اور ایک پولرائزیشن یعنی ایک بعد کی کیفیت ہے، دوریاں ہیں ہمارے لوگوں کے اندر۔ تو اس کی وجوہات مختلف ہیں۔ ایک تو ہماری جو خطے کی صورتحال بنی 1980 کے بعد، تو 1980 کے بعد جس طریقے سے ہمارے ہاں تصورات آئے، ان تصورات نے ہمیں مسلکی حوالے سے، ہمیں قومیتوں کے حوالے سے بہت دور لے جانے کا سبب بنے۔ اس کے علاوہ پھر اس کے اندر اس کے جو اطلاقات تھے، جو ہمارا نصاب آیا، اس نصاب کے اندر بھی وہ جو مندرجات تھے، انہوں نے بھی ہماری نسل کو پولرائزیشن یعنی ایک دوسرے سے بعد کی طرف لے جانے کا یہ پورا منظرنامہ بن گیا۔ سب سے پہلے تو ذمہ داری جو ہے وہ یقیناً ریاست کی ہے۔ ریاست ایک حکمت عملی کا تعین کرے، ایک ویژن دے، ایک مشن سٹیٹمنٹ، ایک نصب العین کا تعین کرے، اور پھر اس کے لیے حکمت عملی بنائے کہ کس طرح کے معاشرے کی ہمارے ہاں ترویج ہو، کس طرح ہمارے ہاں معاشرہ بنے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے نصاب کے اندر کام کرنا ہے، پھر جو ذہن ساز ادارے ہیں، مثلا ذرائع ابلاغ ہیں، میڈیا ہے، اس کے اندر کام کرنا ہے۔ پھر اس میں ہم نے اس طریقے سے کہ وہ لوگوں کے درمیان برداشت، تحمل اور ایک اچھے انسانی تعامل، اس حوالے سے پھر ہمارے دستاویزی فلمیں ہوں، پھر اس طریقے سے ہم لٹریچر کو ڈیولپ کریں۔ تو یہ ایک وقت طلب مسئلہ ہے، لیکن بنیادی کام ریاست نے سر انجام دینا ہے کہ وہ ایک ویژن دے، ایک مشن سٹیٹمنٹ دے۔ عدم برداشت تنگ نظری اور تعصب کا نتیجہ ہے، اور یہ تعصب تب پیدا ہوتا ہے جب کوئی یہ سمجھے کہ میں اوروں سے بہت بہتر اور بالا ہوں۔ یہ کسی بھی لحاظ سے ہو سکتا ہے، رنگ، نسل، عقائد، شکل و صورت، کچھ بھی۔ مگر یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے خود تو کبھی اپنے والدین کا انتخاب نہیں کیا، اپنی قومیت کا نہیں کیا، عقائد کا نہیں کیا، مذہب کا نہیں کیا، زبان کا نہیں کیا۔ تو یہ محض اتفاق ہے کہ کوئی ادھر پیدا ہوا، کوئی ادھر پیدا ہوا۔ ہمیں بنیادی طور پر ایک دوسرے کو انسان کے طور پر تسلیم کرنا ہے، اور یہ جاننا ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے، تو اس لیے رواداری انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایک تو گھر کے ماحول میں اکثر یہ خرابی پائی جاتی کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ بس کیوں اچھے نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ اور ہمارے اسکولوں میں، اسکول کے نصاب میں بھی کبھی اس بات پہ زور نہیں دیا جاتا کہ ہمیں سب آخر مل کر رہنا ہے۔ اس کی بجائے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک مذہب کو اوروں سے بہت بہتر قرار دیا جاتا ہے، ایک قوم کو بہت اوروں سے بہتر کھڑا کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ہمیں اس زمانے میں جب کہ ساری دنیا ایک ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمیں ایک اور انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجوہات جو ہیں کچھ جینیٹک ہیں، کچھ سوشلز ہیں، فیملی کی ہیں، سوشلز ہیں، معاشرے کی ہیں، پھر معاشرے سے آپ ملک تک چلے جائیں، کیونکہ ہر جگہ پہ ہر آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، لوپ سائڈ ہے۔ جب وہ پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ برداشت بھی اس کے اندر کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کوئی ڈپریشن میں ہے، اس کی برداشت کم ہو جائے گی، کوئی ٹینشن میں ہے، اس کی برداشت کم ہو جائے گی، کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کی برداشت کم ہو جائے گی، کسی کو انصاف نہیں مل رہا، اس کی برداشت کم ہو جائے گی۔ اور پھر تمام یعنی علماء سے لے کر تمام طبقے جتنے ہیں، اس میں آپ پیشہ ور جو لوگ ہیں، ڈاکٹروں کو دیکھ لیں، علماء کو دیکھ لیں، ادیبوں کو دیکھ لیں، لیڈروں کو دیکھ لیں، کسی کو بھی، تو عدم برداشت وہاں بھی اپنے طبقے میں، اپنے ہی طبقے میں موجود ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک دور کا ایک خاصہ ہوتا ہے، جسے روح اثر کہتے ہیں، کہ ایک چیز پھیلتی ہے اور پھر پھیلتی ہی چلی جاتی۔ نفرت کو رکھ کے موم کی تختی پہ دوست ہو، پھر اس کے نیچے پیار کی شمعیں جلائیے۔ تو وہ مزاج کی بات ہے کہ وہ پھر آدمی اگر دوسرے کو، اگر میں آپ کو برداشت نہیں کروں گا تو یقین کیجیے مجھے بھی کئی لوگ برداشت نہیں کریں گے، لیکن اگر میں آپ کو برداشت کروں گا تو مجھے بھی برداشت، فرض سے چلتی ہیں چیزیں، اور پھر وہ
ایک دوسرے کا احترام اس میں آ جاتا ہے اور جو میں نے سب سے پہلے بات کہی کہ سب سے پہلی بات یہ کہ دوسروں کو جب ہم انسان سمجھیں اپنے جیسا انسان، تو پھر دل فقر و قناعت میں قلندر سے بڑا ہو اور ظرف کی حد یہ کہ سمندر سے بڑا ہو، ظاہر کی بڑائی کوئی معنی نہیں رکھتی، دراصل بڑا وہ ہے جو اندر سے بڑا ہو۔ جب انسانی زندگی سے اعلیٰ اور برتر مقاصد خارج ہو جائیں تو نفسہ نفسی اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اور انتشار کے نتیجے میں افتراق بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کا بنیادی مقصد ہی فوری نوعیت کے فائدے حاصل کرنا ہو جائے تو پھر قومی مقاصد یا لانگ ٹرم آبجیکٹیوز یا گولز جسے ہم کہتے ہیں طویل المدت مقاصد، وہ نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنی نئی نسل کو خود غرضی اور نفسہ نفسی سے نکالنے کے لیے کچھ ایسے اعلیٰ اور برتر مقاصد نہیں دیے جو مادی زندگی سے اعلیٰ تر ہوں، ماورا ہوں۔ اور دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بیرونی عناصر بھی ہیں جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اشتراک کو، انتشار اور افتراق کو ہوا دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، ایک ایسا انسان جو محبت کر سکتا ہو، جو امن سے محبت رکھتا ہو، جو اپنے رشتوں سے محبت کرے، رشتوں کا احترام کرے، ان کی توقیر کرے، اور ان رشتوں میں نہ صرف اپنے ذاتی رشتے آتے ہیں بلکہ قومی رشتے بھی آتے ہیں، سماجی رشتے بھی آتے ہیں، معاشرتی رشتے بھی آتے ہیں۔ صرف تب ہم ایک بہتر معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اس میں سماجی اداروں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور جب ہم سماجی اداروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں خاندان سب سے بڑا ایک سماجی ادارہ ہے، اس کے بعد سکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، پھر مذہب ایک سماجی ادارہ ہے، اور میڈیا ایک بہت بڑا سماجی ادارہ ہے۔ تو ان سارے اداروں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی کارکردگی کو، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے ہیں۔ خاندان کے اندر بھی اب پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں کے پاس بیٹھیں، بچوں کو آپ گیجٹس دے دیتے ہیں، اور تربیت کا وہ جو کام پہلے ہوا کرتا تھا اب باقی نہیں رہا۔ اسی طرح ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ایک نیو لبرل ماڈل ہے جو یونیورسٹیز میں اور کالجز، اسکولز میں ہے، جہاں پہ صرف جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن پہ ہے، اور تربیت یا ویلیوز یا اقدار جو ہیں وہ بیک برنر پہ چلی گئی ہیں۔ اسی طرح مذہب کے نام پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، مذہب کے نام پہ مختلف دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے سے وہ لڑا رہے ہیں۔ میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو میڈیا میں بھی سنجیدہ موضوعات پہ بحث جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اگر پولیٹیکل زیادہ تر پروگرامز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی تو یہ وہ رول ماڈلز ہیں جو ہمارے بچے دیکھتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ان سماجی اداروں کو چاہیے کہ یہ بہت بڑا ایک رول پلے کر سکتے ہیں یہ معاشرے میں ویلیوز کے، اور یہ اقدار جو ہیں، برداشت کے اقدار جو ہیں، ایک دوسرے کے ویوز کو سننا اور برداشت کرنا، یہ پیدا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو انصاف نہیں ملے گا، جب آپ کو اپنے حقوق نہیں ملیں گے، جب آئین کی علم برداری نہیں ہوگی، جب لوگوں سے محبت نہیں کی جائے گی، جب چھوٹے کے لیے اور قانون ہوگا اور بڑے کے لیے اور قانون ہوگا، اور جب اس عظیم اصول سے ہم نظریں چرا لیں گے کہ بڑائی تو صرف کردار میں ہے، گورے کو کالے پر اور عربی کو اجمی پر کوئی کسی بھی طرح کی سبقت نہیں ہے، کسی بھی طرح کی برتری نہیں ہے، تو یہ بہت سارے جو اسباب ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے مغربی فلسفے نے ہمیں مغلوب کر لیا ہے۔ اقبال نے تو کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو خاک مدینہ و نجف کی تو اب بات ہی نہیں رہی۔ تو یہ ساری کی پھر اوبیسلی اس میں پولیٹیکل ریزنز بھی ہیں، اس میں اکنامک ریزنز بھی ہیں، اس میں جیو اسٹریٹجک ریزنز بھی ہیں، ویسی وجوہات ہیں جن کا نتیجہ یہ دہشت گردی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک ویشیس سائیکل ہے۔ جب ایک شخص بندوق اٹھاتا ہے تو پھر دوسرا بھی اٹھائے گا، جب دوسرا اٹھائے گا تو پھر یہ سکہ رائج الوقت بن جائے گا۔ تعلیم دیں، اور تعلیم کے بعد پھر عمل کی تلقین کریں، پھر اقتصادی معاشی مسائل ختم ہوں، سیاسی سماجی انصاف ملنا چاہیے، آئین جو آئین پاکستان ہے جس کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں اس کی ہر شق پر عمل ہونا چاہیے، اور پھر اس سے کہیں بڑھ کر جو ڈیوائن گائیڈنس ہے ہمارے پاس، ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے، تو ہمیں
گھر سے اور گھر کے باہر گلی سے، مدرسہ سے، اسکول سے، درسگاہ سے، یونیورسٹی سے، یہ ساری کی ساری جو ہے جو تربیت کے حوالے سے باتیں ہیں ان کے اوپر ذرا اصرار ہونا چاہیے، مکالمہ ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی بات سننے کا جو ہے حوصلہ ہونا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ قانون کا سختی سے نفاذ ہونا چاہیے، پولیٹیکل ول بھی تو چاہیے نا۔ ہم مستقل مزاجی سے اپنے جو مقاصد ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ وجہ کیا ہے، اور وجہ بھی اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر اس کا علاج نہیں کرتے، اور اگر علاج بھی کرتے ہیں تو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب گورکھ دھندا ہے۔ تو اگر آغاز کریں گے تو پھر کمٹمنٹ سے کریں گے، پھر پولیٹیکل ولنگنس سے کریں گے، پھر گڈ گورننس سے کریں گے، پھر انصاف کی فراہمی سے کریں گے۔